الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم قابل قدر واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا راشد محمود سمرو صاحب اور بلدیہ ٹاؤن ہے کیا ہے اورنگی ٹاؤن کے ذمہ داران اور آج کے اس کانفرنس میں شریک جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں، جمعیت طلباء اسلام کے جان نثار پروانوں، میں سب سے پہلے صوبائی جماعت کا، یہاں کے مقامی جماعتوں کا، اورنگی ٹاؤن کی نظم کا، تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت اور کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس اجتماع کو ہم سب کے لیے نجات، مغفرت اور ساتھ دین کی غلبے کا ذریعہ بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، موجودہ حالات میں جن مشکلات کا سامنا ہے، بالخصوص ملک کی جغرافیے کو اور ملک کی نظریے کو، میرے خیال میں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جمعیت علماء اسلام آج ایک ایسی جدوجہد اور تحریک کی قیادت کر رہی ہے جس میں بیک وقت جغرافیے کی تحفظ اور دفاع کا علم بھی بلند کیا ہے، اور ساتھ ملک اور ریاست کی نظریاتی تحفظ اور دفاع کا علم بھی بلند کیا ہے۔ آج پورے ملک میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم وجود میں آیا ہے، 10-11 جماعتوں کا اتحاد ہے جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے امیر امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا،
دو بیانات آئے. ایک بیان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور قوتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹرمپ کا آیا، اور ایک بیان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور طبقے کا آیا، اور دونوں بیانوں کا 19-20 کا فرق ہے. ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں کہ پاکستانی قوم نے 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں انتہا پسند قوتوں کو، مذہبی شدت پسندوں کو شکست دی. اسی سے ملتا جلتا بیان یہاں کے طاقتور طبقوں نے، غیر جمہوری اشرافیہ نے دیا کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قوم نے ووٹ اور پرچی کے ذریعے ملک دشمن قوتوں کو شکست دی. اب آپ بتائیے، مذہبی انتہا پسند، ملک دشمن قوتیں، یہ کون ہیں؟ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے جغرافیے میں کوئی بھی کالعدم تنظیم حصہ دار نہیں تھی. کالعدم تنظیموں کا نام بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، جس پر ریاست اور حکومت نے پابندی لگائی ہے. کوئی بھی تنظیم انتخابی دنگل میں نہیں تھا. تو پھر وہ مذہبی انتہا پسند، شدت پسند، وطن دشمن قوت کون ہے جس کو شکست دی گئی؟ وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام، جو آج کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں ان کی ایک آواز ہے، ایک توانا اور مؤثر آواز ہے، جس آواز کو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. اس کو مخاطب کر کے یہ شکست کا پیغام دیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ مذہبی سیاست کو، اسلامی سیاست کو کسی بھی قوت کے ڈکشنری میں ہماری اور آپ کی سیاست کو ان کے مطابق اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو، ایک تو پوری جمہوری قوتوں کی مینڈیٹ کو، قومی مینڈیٹ کو چوری کر کے کسی اور کی جھولی میں ڈال کے ملک پر مسلط کی. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نشانے پر تھے، کیونکہ اسلامی سیاست کسی بھی قوت کے لیے قابل قبول نہیں تھا. جب اقتدار ان کو دی گئی، آج 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال میں اس حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا. اس حکومت نے اگر کیا ہے، یا تو ملک اور وطن دشمنی کیا ہے، یا انہوں نے دین اور اسلام دشمنی کی ہے. ہم نے روز اول 25 جولائی 2018 کو سب سے پہلے اس مینڈیٹ، جعلی مینڈیٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے آواز اٹھائی. ایک بیٹھک، ایک نشست کا اہتمام کیا اسلام آباد میں، جس میں MMA کی 6 جماعتیں سمیت تمام نیشنلسٹ، قوم پرست، سیکولر اور لبرل قوتیں مولانا صاحب کی قیادت میں جمع ہو کر یہ ڈکلریشن اور یہ اعلامیہ اور یہ پیغام قوم کو دی
کہ یہ موجودہ مینڈیٹ عوام کی حقیقی نمائندگی اور مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جعلی ہے، لہٰذا ملک میں جلد از سر نو انتخابات کی جائے جس میں غیر جمہوری قوتوں کا کسی قسم کی دخل اندازی نہ ہو۔ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ اسی دن کا نعرہ ہے اور اسی دن کا موقف ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ تانے جمعیت علماء اسلام کو دے رہے تھے کہ چونکہ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے، لہٰذا جیسے مچھلی بغیر پانی کے گزارا نہیں کر سکتا، جمعیت علماء اسلام بغیر اقتدار کے سیاست نہیں کر سکتی۔ یہی پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور کافی حد تک قوم کی اکثریت اس پر اعتماد بھی کرتی تھی، لیکن 2.5 سالہ حکومت کی کارکردگی نے ثابت کیا کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ حکومت جس طرح نااہل ہے، نالائق ہے، یہ حکومت ڈکیت بھی ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں ہے بلکہ 50 لوگ بے روزگار ہو گئے، 50 لاکھ گھر نہیں بلکہ 50 لاکھ گرائے گئے۔ بات ہو رہی تھی مدینے کی ریاست کی۔ مدینے کی ریاست میں ایک کام ہوا ہے، وہ یہ کام ہوا ہے کہ نام نہاد مدینے کی ریاست کی امیر المؤمنین کا 300 کنال پر مشتمل بنی گالہ میں محل، وہ حرام تھا۔ 1.5 سال قوانین میں تبدیلی کرتے اس 1.5 سال میں اس حرام گھر کو 12 لاکھ جرمانے کی بدلے میں حلال قرار دیا گیا۔ یہ ہے مدینے کی ریاست میں یہ ایک کام۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیے، اسلام کے لیے کوئی کام ہوا ہے؟ اس نظریے کے لیے کوئی کام ہوا ہے جو نظریہ مدینے کی ریاست کا بھی بنیادوں میں شامل تھا اور پاکستان کی بنیاد اور جڑوں میں بھی شامل تھا؟ کیا اس ملک کی وحدت، قومی وحدت کے لیے، اس ملک کی ملی وحدت کے لیے، اس ملک کی جغرافیے کی بقا، سالمیت اور استحکام کے لیے کوئی ایک کام نہیں ہوا؟ میں چند باتیں کر کے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے پہلے موقع دے۔ کہا جاتا ہے کہ 73 سال میں یہ واحد حکمران ہے کہ مدینے کی ریاست کی بات تو کر رہا ہے، باقی تو مدینے کی ریاست کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کم سے کم یہ مدینے کی ریاست تو بات کر رہا ہے۔ یہ بھائی، اس سے طاقتور حکمران جنرل ضیاء الحق تھے۔ انہوں نے 12 سال اسلام کے نام پر حکومت کی، اسلام کے نام پر حکومت کی۔ اس وقت بھی ضیاء الحق کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے للکارا اور چیلنج کیا۔ دنیا سے انتقال ہونے کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے MRD کا حصہ بن کے ضیاء الحق کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی جھوٹے اسلام کے نعرے کو بھی مسترد کیا۔ یہ تاریخ ہے۔ اس وقت بھی بہت سے علماء غلط فہمی میں تھے، بہت سے علماء دھوکے میں تھے۔ میں نام نہیں لیتا کسی بھی عالم کا، آپ تاریخ پڑھیے، اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ سن 1980 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق حکمران تھے، وہ کون سی مذہبی جماعت تھی جو ضیاء الحق رجیم کے خلاف برسر پیکار تھی، اور وہ کون سے علماء تھے جو ضیاء الحق کے ہاں میں ہاں ملا کے اس کو حضرت عمر فاروق کا لقب دیا کرتے تھے۔ آج ہم اسی ماحول میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے شیوخ تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے، یہاں تک کہ آپ کی قیادت پر کفر کے فتوے لگے۔ آپ کی قیادت کے خلاف ایک بہت بڑی سواد اعظم بنی۔ کیوں؟ یہ بے نظیر جو ایک سوشلسٹ خاتون ہے، اس کے ساتھ مل کے، جو شرعاً اس کے ساتھ بیٹھ کر حرام ہے، ناجائز ہے بیٹھنا،
جیسے کہ آج کہتے ہیں کہ مولانا مریم کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. آپ حریم شاہ سے بیٹھ کے جرم نہیں ہے. آپ شیرین مزاری اور فردوس اشک سے بیٹھ کے جرم نہیں ہے. ان کی سب میں بیٹھ کے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں ان کی قیادت میں سیاست کر رہی ہے. یہ عیب ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے 25 جولائی کو آپ کا بستر گول کر کے پارلیمنٹ سے نکال دیا. جس طرح آپ کی گنجائش مسجد میں نہیں ہے, آپ کی گنجائش اجازت مدرسے میں نہیں ہے. منبر اور محراب کو اپنے مرضی کے مطابق اپنی اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ تم نہیں کر سکتے. آپ کی زبان بندی کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. تو پھر مجھے بتائیے, آپ کو سیاست کرنے کی اجازت دے گی؟ نہیں دے گی آپ کو. تو اس لیے آج موجودہ صورتحال میں جب کہا جاتا تھا کہ مولانا 12واں کھلاڑی ہے, 12واں کھلاڑی کا مطلب یہ کہ وہ ادھر تماشیوں میں بیٹھا ہوا کرتا ہے. 11 کھلاڑی اندر کھیلتے ہیں مقابل کے ساتھ. لیکن آج تو وہ 12واں نہیں ہے بلکہ ٹیم کا کپتان ہے. وہ تو 12واں نہیں ہے. آپ تو ان کو سیاسی اکھاڑے سے نکالنا چاہتے تھے. آپ تو ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ مذہبی سیاست کی پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بین الاقوامی ایجنڈا یہ تھا. آج پاکستان کی سیکولر مذہب بیزار جماعتیں, آج پاکستان کی لبرل بے دین جماعتیں جس کو ہم لبرل کہتے ہیں, آج پاکستان کی نیشنلسٹ اور قوم پرست پارٹیاں ایک پگڑی اور داڑھی والے مولوی کی قیادت میں ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست اس کی ارد گرد گھوم رہی ہے. آپ بتائیے یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جہاں بھی ہم جاتے ہیں, میری بات سنیں, جہاں بھی ہم جاتے ہیں سوال کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ پی ڈی ایم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن ہے, سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن کبھی بھی اس قسم کی سوالات نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس قسم کی تحریکات کو تاریخ کی پس منظر میں دیکھتے ہیں. آپ تاریخ میں ماضی میں جائیے. سن 1968 میں جنرل ایوب کے خلاف بھی ایک اتحاد بنی تھی اور پی ڈی ایم کے نام سے بنی تھی. پی ڈی ایم کے نام سے اس تحریک میں بھی ہمارے اکابرین شامل تھے. جنرل ایوب کے خلاف. ہم کیوں جنرل ایوب کے خلاف تھے؟ کیونکہ ملک میں آئین نہیں تھا, ملک میں قانون نام چیز کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہم آئین چاہتے تھے, قانون چاہتے تھے. 20 سال سے ملک بغیر آئین کے چلتا ہے. لہذا اوپر سے ایک ڈنڈے والا حکمران جرنیل مسلط ہے 10 سال سے. لہذا آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. پھر یہ بتاؤ یہ پی ڈی ایم جنرل ایوب کے خلاف کیوں بنی؟ یہ پی ڈی ایم جنرل ایوب کے خلاف کیوں بنی بھائی؟ اور ہمارے اکابرین اس پی ڈی ایم کا حصہ کیوں بنے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم کیا چاہتے تھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم چاہتے تھے ایک جمہوری حکومت, ایک آئین, ایک میثاق جمہوریت, میثاق پاکستان, دستور پاکستان ہم چاہتے تھے, آئین اور قانون ہم چاہتے تھے. لیکن ایک بلا سے تو جان چھوٹ کی جو جنرل ایوب تھے.
دوسرا بلا آیا جنرل یحییٰ کی شکل میں۔ کیا ہم آرام سے بیٹھے؟ تاریخ پڑھیے نا۔ کیا ہم آرام سے بیٹھے یا جنرل یحییٰ کے خلاف بھی ہم نے تاریخ چلائی؟ اس کے خلاف بھی چلائی۔ 70 کے الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا۔ 5 سال بھٹو نے حکومت کی۔ 77 میں پھر ایک اتحاد بنی، پاکستان قومی اتحاد، جو انگریزی میں اس کو PNA کہتے ہیں، پاکستان نیشنل الائنس۔ اس اتحاد کی قیادت کون کرتے تھے؟ اس اتحاد کی قیادت کون کرتے تھے سن 1977 میں؟ کون کرتے تھے وہ؟ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ۔ پھر سوال یہ ہے کہ مولانا ان خربوزوں ان تربوزوں کی قیادت کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے بھائی؟ کیوں کرتے تھے؟ اکثریت یہ پارٹیاں سارے اس میں موجود تھی، کیوں کرتے تھے وہ؟ PNA اور پاکستان قومی اتحاد کی قیادت کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ گناہ کبیرہ تھا؟ کیا وہ جرم تھا؟ اگر وہ جرم اور گناہ کبیرہ تو اس میں بھی شامل ہوں، تو آئیے بیت اللہ یا مسجد نبوی میں بیٹھ کے توبہ کرے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جو کیا ہم نے کیا وہ غلط کیا۔ کوئی اس کہنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت PNA کی قیادت مفتی محمود صاحب کر رہے تھے، تو آج اگر قیادت PDM کا مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے، اس میں کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے اس میں؟ جرم کیا ہے اس میں؟ اگر یہ جرم ہے تو وہ بھی جرم تھا۔ اگر یہ جرم ہے تو 68 کا PDM میں جمعیت حصہ تھا، وہ بھی جرم تھا، ہمارے اکابرین جب حصہ تھے۔ پھر آئی ہے، باقی میں نہیں جاتا، اور بھی بہت سی باتیں۔ سن 1980 کی حکومت جنرل ضیاء کی حکومت تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ نئی انتخابات ہو، تحریک چلی PNA کی۔ ہم چاہتے تھے کہ ملک میں انتخابات ہو کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاسی قیادت مفتی محمود صاحب اور ساتھی اور ذوالفقار علی بھٹو ایک نقطے پر متفق ہوئے کہ الیکشن میں جائیں گے، جب ضیاء الحق کو پتہ چلا انہوں نے مارشاء اللہ لگایا۔ کیا ہم اس مارشاء اللہ کے ساتھ تھے یا اس کے خلاف ہم تھے؟ اس کے خلاف تھے نا۔ اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ 77 کی تحریک ہم چلا رہے تھے اس لیے کہ ہم ضیاء الحق کی صورت میں حکم چاہتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا؟ نہیں تھا یہ مقصد۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، 77 کی تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی یا نہیں لگی؟ جب 80 کے بعد MRD بنی، MRD میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور جمعیت علماء اسلام بھی تھی، وہ پارٹیاں بھی تھی جو بھٹو کے خلاف تاریخ چلا رہی تھی۔ نصرت بھٹو نے نہیں کہا کہ میں مفتی محمود کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یا ان کی مفتی محمود صاحب تو انتقال کر گئے، بات بنی تھی، پیغام آیا تھا غالباً شہرباز مزاری یا کون اس کے تھرو کہ مفتی محمود کو بھی ساتھ میں ملانا ہے اس ڈکٹیٹر کے خلاف۔ نصرت بھٹو راضی ہو گئی اس پر، لیکن مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا۔ پھر وہ فیصلہ جو مفتی صاحب نے کیا تھا اسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فالو کیا، MRD کا حصہ بن کے کس کے خلاف؟ مارشاء اللہ کے خلاف۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پارٹیاں تو سارے بھٹو کے خلاف تاریخ چلا رہے تھے، آج میرے ساتھ مل کے جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ لیکن سیاسی قائدین کا ایک عظیم مقصد ہوا کرتا ہے، ایک عظیم مقصد جو جمہوری حکومت ہے، جمہور کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور بالادستی اور قوت ہے۔ یہ اس جمہور کا حق ہے۔ اس عظیم مقصد کے لیے ان تمام پارٹیاں MRD کی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے، اس MRD کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کا؟ اسلام آیا؟ اسلام آیا؟ کیا ہوا نتیجہ؟ تو جب اسلام نہیں آیا
تو پھر کیا میں سیاست چھوڑ دوں؟ ہاتھ ہاتھ پر رکھ کے حجرے میں بیٹھوں؟ پھر میں کیا کروں بھائی؟ میں نے اپنی جدوجہد کو تسلسل دینا ہے۔ 10 سال 12 سال ضیاء الحق کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ 88 کی جہاز کے حادثے میں ضیاء الحق دنیا سے رخصت ہوا۔ 88 میں الیکشن ہوا، 12 سال 11 سال کے بعد۔ تو آج کا پی ڈی ایم اسی تاریخ میں دیکھے، اس اتحاد میں کیوں جمعیت علماء اسلام شامل تھی؟ اگر بات اسلام کی ہے تو کیا اسلام آیا؟ تو جب نہیں آیا تو بیٹھو اپنے اجروں میں، سیاست کیوں کرتے ہو؟ 88 میں الیکشن میں حصہ لیا، ہم پارلیمنٹ بھی گئے اور حکومتوں کا حصہ بھی بنے۔ پھر کیا ہوا؟ 12 اکتوبر 99 کو مشرف کا کو ہوا، مارشل لا آیا۔ کیا اس مارشل لا کے خلاف ہم روڈوں پر تھے یا نہیں تھے؟ ایم ایم اے کی صورت میں بھی تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2008 یا 7 میں اے پی ڈی ایم بنا، اے پی ڈی ایم، ابھی صرف پی ڈی ایم ہے، اس وقت اے پی ڈی ایم تھا، آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ بنی۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اس میں عمران خان بھی شامل تھے، اس میں جمعیت علماء اسلام بھی حصہ دار تھی۔ اس اے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینی ہے۔ اس وقت میں خود منسٹر تھا، خیبر پختونخوا میں ایم ایم اے کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں استعفیٰ دی، ہم نے بلوچستان اسمبلی سے استعفیٰ دی۔ کیوں دیا استعفیٰ؟ کس کے کہنے پر دیا تم نے استعفیٰ؟ نواز شریف کے کہنے پر؟ کیا بے نظیر کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر تم نے استعفیٰ دی؟ اگر وہ تحریک صحیح تھی تو آج کی تحریک کیوں غلط ہے بھائی؟ آج کی تحریک کیوں غلط ہے؟ اس پر تو آج تک کسی نے بھی معافی نہیں مانگی۔ وہ تاریخ ہم نے چلائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 2002 کے الیکشن میں خیبر میں آپ کی حکومت بنی، بلوچستان میں اگرچہ حکومت کسی اور کی تھی، عملاً آپ کی حکومت تھی، اور سینٹ اور اسمبلی میں اپوزیشن کی اکثریت آپ کے پاس تھی۔ یہ اس جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ پھر تو ہم واہ واہ کرتے تھے، زندہ باد ایم ایم اے اتحاد، زندہ باد اے پی ڈی ایم اتحاد، زندہ باد ایم آر ڈی اتحاد، زندہ باد پی این اے اتحاد، زندہ باد جنرل ایوب کے خلاف اتحاد، زندہ باد۔ لیکن آج اگر 10 پارٹیاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت میں، 10 پارٹیاں مولانا صاحب کی قیادت میں ایک رجیم کے خلاف برسر پیکار ہے، جو پاکستان کے نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے خطے کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے، آپ بتائیے یہ اتحاد جائز نہیں ہے؟ اس پس منظر میں دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا؟ جدوجہد ہمارا کام ہے، تحریک چلانا ہمارا کام ہے، ایک مقصد کے لیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اب کیا خطے کو دشمنی ہے؟ ملک 3 چیزوں پر کڑی ہے، ایک جغرافیہ، ایک نظریہ، نمبر 3 معیشت۔ اگر ان 3 میں ایک میں انہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا ہے تو جو سزا چور کی ہے وہی سزا میری ہے۔ ملک کی جغرافیہ کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کی جغرافیہ کی سیاست مقبوضہ کشمیر کی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کس کا ہے؟ کشمیریوں کا ہے آج؟ کیا مقبوضہ کشمیر آج کشمیریوں کا نہیں ہے؟ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے فیصلہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میرا حصہ ہے، اور 73 سال کے بعد کیا۔
اور کس کی حکومت میں؟ اس کی حکومت میں کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ عدالت میرے ساتھ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ تمام ادارے میرے ساتھ ہے۔ تو پھر سقوط مقبوضہ کشمیر میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو وہ اپنا پوزیشن واضح کر دے کہ مقبوضہ کشمیر 73 سال میں ہم ان سے الگ نہیں ہوا، ان کی مستقل حیثیت ختم نہیں ہوئی، لیکن 73 سال کے بعد مقبوضہ کشمیر دلی نے اپنا حصہ بنا دیا، اور یہ تقسیم ہند کا فارمولہ ہے، تقسیم ہند کا، اس قرارداد کا حصہ ہے جو اقوام متحدہ میں پڑا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی فیصلے کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، پاکستان کی جغرافیہ بھی مکمل نہیں ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر آپ کا رہا نہیں تو آپ کا جغرافیہ کہاں چلا گیا؟ جیسے بنگلہ دیش 71 میں آپ سے الگ ہوا تو آپ کا جغرافیہ 2 لخت ہوا، آج کشمیر کی صورت میں آپ کا جغرافیہ ایک بار پھر سقوط کا شکار ہوا، اور اس میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ہے، اور ان کا سہولت کار ہے غیر جمہوری اشرافیہ اور غیر جمہوری قوتیں، جس کے بل بوتے پر آج یہ حکومت زندہ ہے۔ انہوں نے دعا نہیں کی کہ نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعا کریں، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ کہاں حل ہوا؟